صبح کا وقت تھا اور نسیم کے جھونکے چل رہے تھے کہ مرغان سحر نے اپنے نشیمنوں سے نکل نکل کے حسین کو خواب بے ہوشی سے جگایا۔ خمار کی سی کروٹیں بدل کے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور چاروں طرف مڑ مڑ کے دیکھا، مگر زمرد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جب معشوقہ دل ربا کی پیاری اور محبت بھری صورت کسی طرف نظر نہ آئی تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ ناتوانی اور سر پھرنے کی وجہ سے کئی دفعہ گر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا چلا۔ آس پاس ہر جگہ دیکھا، ہر طرف نظر دوڑا دوڑا کے ڈھونڈا، لیکن نازنین و ناز آفرین زمرد کا کہیں نام و نشان نہیں۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کے اور جستجو میں تھک کے موسیٰ کی قبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور نہایت ہی حسرت و اندوہ کے عالم میں آنسو بہا بہا کے کہنے لگا، پیاری زمرد تو کہاں گئی؟ آہ کیا آسمان و زمین کھا گئے یا رات کی پریاں تجھے بھی ساتھ لے گئیں؟ اتفاقاً موسیٰ کی قبر پر نظر جا پڑی اور یہ دیکھ کے متعجب ہوا کہ کچھ بدلی ہوئی سی ہے اور دو ایک پتھر زیادہ ہیں جو کل شام نہ تھے۔ حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ اس چٹان پر نظر گئی جس پر موسیٰ کا نام کندہ تھا، اور اس کتابے میں بھی کچھ تغیر دیکھ کے غور سے پڑھنے لگا۔ کسی قدر بلند آواز میں اس کی زبان سے نکلا، موسیٰ و زمرد، اور اس کے ساتھ ہی چیخ مار کے وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ غم و اندوہ کے فوری جھٹکے پر طبیعت پھر غالب آئی، ہوش آیا اور دل میں کہا، افسوس وہی ہوا جو زمرد کہتی تھی، وہ مر گئی اور میں زندہ ہوں۔ آہ پریاں بڑی ظالم تھیں، اسے مار ڈالا اور مجھے نیم جان چھوڑ گئیں۔ آہ وہ تو میری جان تھی، پھر اس کے بغیر میں کیوں زندہ ہوں؟ یہ کہہ کے اس چٹان سے سر ٹکرانے لگا جس پر دونوں بہن بھائیوں کے نام کندہ تھے۔ دل میں آئی کہ قبر کھول کے اپنے آپ کو بھی اس میں دفن کر دے، بلکہ اس ارادے سے چلا تھا کہ مذہب کے فرشتے نے کان میں کہا، یہ دین کے خلاف اور مرنے والوں کی توہین ہے۔ فرشتہ غیب کی یہ آواز سنتی اس نے زور سے چلا کے کہا، تو آہ پھر میں کیا کروں؟ اور یہ کہہ کے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ دیر تک تڑپنے اور نالہ و زاری کے بعد اٹھا اور دوڑ کے موسیٰ کی قبر سے لپٹ گیا جسے اب وہ زمرد کی تربت سمجھتا ہے۔ جس طرح کوئی کسی زندہ شخص کی طرف متوجہ ہو کے باتیں کرتا ہے، اسی طرح اس قبر کی طرف خطاب کر کے کہنے لگا، پیاری زمرد، مرنا میرے اختیار میں نہیں، خودکشی حرام ہے اور جینا بے سود و بے مزہ، لیکن کب تک؟ مرنا برحق ہے اور موت ایک دن آنی ہی ہے، پھر اس کا انتظار اس جگہ کیوں نہ کیا جائے؟ زندگی کے ان باقی دنوں میں تیری قبر میری مونس و جلیس ہوگی اور تیرا خیال میرا بے وفا معشوق ہوگا۔ بس اب یہیں رہوں گا اور یہیں مروں گا۔ ہے جس طرح تیرے بھائی نے تجھے اپنے پاس بلایا، اسی طرح تو مجھے بلا لے، تیری وصیت مجھ سے نہیں پوری ہو سکتی، اب میں یہیں کہوں۔ کیا عجب کہ ان پریوں کا پھر کبھی ادھر گزر ہو، وہ بڑی آسانی سے مجھے تیرے پاس پہنچا دیں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر لینے کے بعد حسین کو کسی قدر تسکین سی ہو گئی۔ قبر پر سے اٹھ کے نہر کے کنارے گیا، پرنم آنکھوں پر پاک و صاف پانی کے چھینٹے دیے، وضو کیا اور قبر کے برابر کھڑے ہو کے چند نوافل ادا کیے۔ پھر بیٹھ کے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ زمرد کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگا اور ہمیشہ کے لیے یہیں کی سکونت اختیار کر لی۔ حسین نے کچھ ایسے مضبوط دل سے اپنے لیے یہ زندگی اختیار کی تھی اور موت کی دعا مانگتے یا جان ستا پریوں کے انتظار میں اسے کچھ ایسا مزہ ملنے لگا تھا کہ اب اسے نہ وطن یاد ہے اور نہ وہ ارادہ حج۔ زمرد کا خیال اس کا قبلہ ہے اور وہ مشترک قبر اس کی مسجد، گھاس پات جا کبھی کبھی چڑیوں کے شکار پر زندگی بسر ہوتی ہے۔ پیام مرگ کا ہر گھڑی انتظار رہتا ہے۔ جب کبھی اندھ و غم کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو اپنی نازنین معشوقہ کی قبر سے لپٹ کے
اور رو دھو کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ اس حالت میں رہتے اور موسیٰ اور زمرد کی تربت کا مجاور بنے اسے 6 مہینے گزر گئے۔ جاڑوں کا پورا موسم ان پہاڑوں پر بسر ہوا، جہاں ایک عرصے تک ان مظلوم شہیدان حسرت کی قبر پر برف کی چادر چڑھی رہی۔ موسم کی سخت سردی اور برف باری نے اس نے صبر و شکر کے ساتھ جھیل لی۔ اب بہار کا زمانہ ہے اور ہر طرف پہاڑوں کے پہلو، نشیبی وادیاں اور یہ سارا مرغزار پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوا کے جھونکے ہمیشہ معطر اور مشکبار رہتے ہیں۔ دل کا ولولہ ساتھ بساتھ زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ حسین کا غم اب پہلے سے زیادہ جوش و خروش پر ہے۔ اب اس بہار کو دیکھ کے اسے پریوں کے آنے کا زیادہ یقین ہے، اور ان ظالم پری وشوں کے انتظار میں بے صبری اور بے چینی پیدا ہو چلی ہو۔ افسوس، موسیٰ اور زمرد کا کام تو پریوں نے ایک ہی دن میں تمام کر دیا، اور میں ایسا بد نصیب ہوں کہ انتظار ہی انتظار میں 6 مہینے گزر گئے، اور وہ کیوں ادھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ ایک دن صبح کو سو کے اٹھا تو خلاف معمول زمرد کی قبر پر ایک کاغذ پڑا ملا۔ حیرت و شوق سے دوڑ کے اسے اٹھایا اور پڑھا تو چند لمحے تک نقش حیرت بنا کھڑا رہا۔ بار بار تحریر کو غور سے دیکھتا اور کہتا، نگاہ تو نہیں غلطی کر رہی، مگر ساتھ بساتھ یقین پختہ ہوتا جاتا کہ خاص زمرد کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ اس خط کی عبادت یہ تھی: حسین، میں اس عالم میں نہایت خوش ہوں جہاں کی مسرتیں تیرے وہم و قیاس سے بالا ہیں۔ میں اسی باغ فردوس میں ہوں جس کا قرآن اور تمام کتاب سماوا میں ہر مسلمان اور خدا شناس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سب لذتیں خدا کی مہربانی سے مجھے حاصل ہیں۔ زیر و مشتری جن کے حسن کی شعاعیں تجھے دور سے نظر آتی ہیں، میرے مونس و جلیس ہیں۔ ان کا قصہ تو سن چکا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ سالم نور اور اس مرکز لاہوت کی مسرتیں کتنی دل فریب ہیں کہ انہیں ہاروت و ماروت کی جاں بازی کا خیال بھی نہیں آتا، مگر میں یہاں بھی تیرے لیے حیران اور تجھ سے ملنے کی مشتاق ہوں۔ فرشتوں اور دیگر آسمانی حوروں کے ذریعے مجھے برابر معلوم ہوتا رہا کہ تو میری قبر کا مجاور بنا بیٹھا ہے۔ وہ مادی کشش جو ایک عرصے تک روح کو عالم عناصر کی طرف متوجہ رکھتی ہے، مجھے بارہ میری قبر پر لے گئی۔ میں نے تجھے اپنی قبر سے لپٹ کے روتے دیکھا اور خود بھی گھنٹوں تیرے ساتھ کھڑی ہو کے روئی، مگر افسوس، نہ تیری دنیاوی آنکھیں میری صورت دیکھ سکتی تھیں اور نہ تیرے مادی کان مجھے میرے رونے کی آواز سن سکتے تھے۔ تو ناحق موت کا منتظر ہے۔ ابھی تجھے بہت دنوں دنیا میں رہنا ہے۔ وہ وقت دور ہے جب کہ مجھے تیرے وصال کی خوشی حاصل ہوگی۔ وہ باغ جہاں تو ہے پریوں کا نشیمن تھا، مگر تیرے سبب سے وہ وہاں نہیں آ سکتی، اور چونکہ ابھی تیرے مرنے کا وقت نہیں آیا، لہٰذا تجھے قتل بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی طرح اپنے تفریح گاہ کو تجھ سے خالی نہیں کروا سکتی۔ مجبوراً خود انہی کو اپنا نشیمن چھوڑ دینا پڑا۔ افسوس، تو نے میری وصیت پر عمل نہ کیا۔ بدنام کرنے والے اور میرے نام پہ تہمت لگانے والے اسی طرح ذلیل کر رہے ہیں، جن کے الزاموں کا تمار مجھے بہت ستاتا ہے۔ اس وجہ سے میں تجھے پھر اپنی وصیت یاد دلاتی ہوں اور نہایت ہی آرزو کے ساتھ کہتی ہوں کہ جا اور میری وصیت پوری کر۔ تجھ سے دور، اور تیری دل دادا زمرد۔ حسین نے 1000 بار دفعہ اس خط کو پڑھا، اس کے طرز تحریر اور الفاظ کو قریب سے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا۔ کسی طرح سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مضمون کیا ہے۔ ایک دفعہ گھبرا کے بولا، کیا زمرد زندہ ہے؟ پھر آپ ہی کہنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں، اور وہ خود ہی لکھ رہی ہے کہ دوسرے عالم میں اور فردوس بریں کی سیر کر رہی ہے۔ پھر یہ خط کیوں کر آیا اور کون لایا؟ دیر تک غور کرتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے دل میں آئی کہ زمرد کی ہدایت پر واپس چلا جائے، مگر پھر آپ ہی بولا، نہیں، یہ بالکل بے حاصل ہوگا۔ اول تو وہاں تک جایا کس سے جائے گا، اور بالفرض اگر جاؤں بھی تو اس قصے کا یقین کس کو آئے گا؟ سب مجھے جھٹلا کے بے وقوف بنائیں گے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب تو میں عہد کر چکا کہ زندگی کے باقی ماندہ دن اسی قبر اور زمرد کی یادگار کے پاس بسر کروں گا۔ زمرد کہتی ہے کہ ابھی مجھے بہت دنوں ایڑیاں رگڑنی ہیں، بہتر رگڑوں گا، اور جہاں تک جھیلا جائے گا جھیلوں گا۔ اس جگہ ایڑیاں رگڑنا بھی زمانے کی خاک چھاننے سے اچھا ہے۔ افسوس، زمرد دل میں خفا ہوگی کہ اب بھی اس کی وصیت نہ پوری کی، لیکن میں اپنے عذرات پیش کیے دیتا ہوں۔ جو فرشتے میری روز روز کی خبر اس تک پہنچاتے ہیں، میرا عذر بھی اس کے گوش گزار کر دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت وہ کھڑی مجھے دیکھ رہی ہو،
میری باتیں اپنے کانوں سے سن رہی ہو۔ ممکن کیا میں نے بالکل کریں قیاس ہے۔ اب اپنے خط کا جواب سننے اس کی روح ضرور یہاں آئی ہوگی۔ ہاں تو جو کچھ کہنا ہے اسی سے کیوں نہ کہوں۔ یہ خیال اس کے دل میں جم گیا اور زمرد کی قبر کی دیکھ کے یوں کہنا شروع کیا: پیاری زمرد، نہ میں اس عالم نور میں ہوں جس میں تو ہے، اور نہ میرے پاس وہ نورانی نامہ بر ہیں جو مجھ خاکی پیکر کا خط تجھے پہنچا دیں۔ اپنی نورانی اور نوری توجہ سے کام لے اور خود میری زبان سے میرا عذر سن، او حور وش اور خود مقبول الہی نازنین، او خواص دریائے رموز و حدت و کثرت۔ کیا عجب کہ اپنے نور اور تجرد کی آنکھوں سے تو اس وقت میری ستم زدگی کا تماشا دیکھ رہی ہو، یا یہ میری آوازاری کی جگر دوز آواز تیرے روحانی کانوں تک پہنچ رہی ہو۔ زمرد، مجھے ان لوگوں کے پاس نہ بھیج جن کے فہم و ادراک سے تیری نورانیت اور تیری مقبولیت اور معصومیت کا قصہ بالا تر ہو۔ وہ میرے کہنے کو سچ نہ مانیں گے، لہٰذا اپنے عشق میں مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اگر بارگاہ لم یزل میں تیری آواز کچھ بھی اثر رکھتی ہو تو مجھے کوشش کر کے اپنے پاس بلا۔ ان پریوں کو بھیج اور جلدی بھیج کے اپنے تفریحگاہ کو مجھ سے خالی کر لیں۔ میری روح تیرے شوق میں ایک ذبح کی ہوئی طیر کی طرح تڑپ رہی ہے اور اس مادی پنجرے سے نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے۔ او محبت والی نازنین، مجھے کہیں اور نہ بھیج بلکہ اپنے پاس بلا۔ اس قسم کے خیالات ظاہر کرتے ہوئے حسین کا جوش اس قدر بڑھ گیا کہ بےتاب ہو کر زمین پر گرا اور لوٹنے اور تڑپنے لگا، اور جب ناتوانی زیادہ ہوئی تو قبر سے لپٹ کر بے ہوش ہو گیا۔ جاری ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔